اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ رب العزت کے پاک نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے ایک ایسی سرزمین کے بارے میں پیش گوئیاں فرمائی تھیں جو آج بھی دنیا کے نقشے پر مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے۔ وہ سرزمین جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، جہاں انبیاء کرام نے قدم رکھے اور جہاں ایمان والوں کے لیے آخر زمانے میں پناہ ہوگی۔ یہ ہے مصر، وہ ملک جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل مصر کے ساتھ بھلائی کرو کیونکہ وہ کل بھی اسلام کے مددگار تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو دکھائیں گے وہ راز، وہ احادیث اور وہ پیش گوئیاں جو مصر کے بارے میں آخری زمانے کے پردے اٹھا دیتی ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی، آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، 1400 سال پہلے مصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ یہ صرف ایک ملک نہیں تھا جس کا ذکر کبھی کبھار آ جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں اور واقعات میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لیے اس کی عزت مسلمانوں کے لیے فخر بن گئی اور تاریخ میں ایک نمایاں مقام حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مصر کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اور آنے والے مسلمانوں کو وصیت کی کہ وہ اہل مصر کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس طرح مصر کو امت مسلمہ کے دل میں ایک منفرد درجہ دیا گیا جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے بارے میں مستقبل کی جھلک بھی دکھائی، قریب کے حالات بھی بتائے، درمیانی وقت کے واقعات بھی بیان کیے اور دور کے احوال تک خبر دی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ آخری زمانے میں بھی مصر کا ایک خاص کردار ہوگا۔ یوں مصر کا تذکرہ احادیث میں ایک مضبوط رشتے کی طرح ہے جو ماضی سے جڑ کر مستقبل تک پھیلا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کریں گے۔ ہم ان احادیث کو ترتیب کے ساتھ دیکھیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے مستقبل کی خبر دی تھی، ایسا مستقبل جسے صحابہ کرام نہیں جانتے تھے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں نہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جیسا کہ امام مسلم نے روایت کیا ہے، تم مصر کو فتح کرو گے، یہ وہ زمین ہے جہاں کی رات کا ذکر ہوتا ہے، جب تک اسے فتح کر لو تو اہل مصر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ ان کا تم سے رحم اور رشتہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے ذمہ اور سحری رشتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جب تم دیکھو کہ دو آدمی مصر میں ایک چھوٹی سی جگہ پر جھگڑ رہے ہیں تو وہاں سے نکل جانا، اور ایسا ہی ہوا۔ عبد الرحمن بن شرجیل اور ان کے بھائی ربیہ ایک اینٹ جتنی زمین پر جھگڑ رہے تھے۔ یہاں رحم سے مراد ہاجرہ علیہ السلام ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ انہی کی نسل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جبکہ سحر کا تعلق سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا۔ یوں مصر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان نسب اور رشتہ داری کا تعلق قائم ہوا۔ یہ رشتہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ اس بات کی علامت تھا کہ مصر ہمیشہ امت مسلمہ کے ماضی اور مستقبل سے جڑا رہے گا۔ پہلا مرحلہ وہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ مصر جلد فتح ہوگا۔ یہ فتح دور کی بات نہیں تھی بلکہ صحابہ کے زمانے ہی میں ہونا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ چند دہائیوں بعد ہی یہ بشارت پوری ہو گئی۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ مصر صرف فتح نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک آباد ملک، تہذیب اور اسلامی مرکز بن جائے گا جہاں مسلمان سکون سے رہیں گے۔ لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی نشانی سے بھی خبردار کیا اور فرمایا، جب دیکھو کہ دو آدمی مصر میں ایک چھوٹی سی زمین پر جھگڑ رہے ہیں تو وہاں سے نکل جانا، تو جان لو یہ فتنے کی نشانی ہے اور وقت رخصت آ گیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عبد الرحمن بن شرجیل بن حسنہ اور ان کے بھائی ربیہ کو دیکھا کہ وہ ایک اینٹ جتنی زمین پر جھگڑ رہے تھے تو میں وہاں سے نکل آیا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر بالکل ویسے ہی پوری ہوئی جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ یہ منظر حالات کے بدلنے کی طرف ایک تنبیہ کی علامت تھا۔ رسول اللہ نے خوشخبری دی تھی کہ مصر کی فتح صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مصر میں آبادی بڑھے گی، عمارتیں کھڑی ہوں گی،
مکان زیادہ ہوں گے اور زمین کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ دو بھائی ایک چھوٹی سی جگہ پر جھگڑنے لگیں گے، یہاں تک کہ ایک اینٹ کی جگہ بھی قیمتی ہو جائے گی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ مصر آباد اور ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ لیکن اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جب یہ منظر دیکھو تو مصر چھوڑ دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ابو ذر دنیا سے بے رغبت ہیں، بھیڑ باڑ اور شور شرابہ برداشت نہیں کر سکتے اور اپنی سادہ زندگی میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں سے نکل جانا۔ یہی نہیں بلکہ مدینہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسی ہی ہدایت دی اور فرمایا جب دیکھو کہ عمارتیں پہاڑ صلہ تک پہنچ جائیں تو وہاں سے نکل جانا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابو ذر جیسے زاہد انسان زیادہ آبادی اور شور والے ماحول میں رہ نہیں سکتے۔ اس حدیث کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم نے بتایا کہ مصر کی معیشت، تعمیرات اور تہذیب اتنی ترقی کریں گے کہ وہ بہت سے ملکوں سے آگے بڑھ جائے گا، اور واقعی یہ بات ایک خاص وقت میں پوری ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم نے ایک اور خوشخبری دی، اہل مصر اللہ کے دین کے لیے ایک طاقت ہوں گے، یعنی یہ سرزمین ہمیشہ مضبوط رہے گی، نسل در نسل اسلام کی مدد کرے گی اور امت مسلمہ کے لیے بڑی قوت بنے گی۔ تاریخ نے بار بار یہ بات سچ ثابت کی۔ امام طبرانی نے ایک صحیح حدیث روایت کی ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے وفات کے وقت فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو قبطی اہل مصر کے بارے میں، کیونکہ تم ان پر غالب آؤ گے اور وہ تمہارے دین کے کام آئیں گے اور اللہ کے راستے میں تمہارے مددگار ہوں گے۔ کیا ہی عظیم وعدہ تھا کہ اہل مصر ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ حق اور جہاد میں کھڑے ہوں گے، اور ہم نے یہ حقیقت تاریخ میں کئی بار دیکھی، صلیبی جنگوں میں، تاتاری حملوں کے مقابلے میں اور بے شمار مواقع پر جب مصر امت مسلمہ کی ڈال اور سہارا بنا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اہل مصر تمہارے لیے قوت ہوں گے اور دشمن پر غالب آنے کا ذریعہ ہوں گے۔ یہ پیش گوئی بھی بار بار پوری ہوئی اور صدیوں تک مصر مسلمانوں کی طاقت اور سہارا رہا۔ البتہ تاریخ کے اصول یہی ہیں کہ کبھی کبھار استثناء بھی آتا ہے۔ نبی کریم نے بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب مصر سے زکوٰۃ، صدقہ اور خراج مسلمانوں تک پہنچنا بند ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں تو مصر ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کرے گا، لیکن اگر یہ سلسلہ رکے گا تو کوئی بڑی وجہ ہوگی، جیسے غیر ملکی قبضہ۔ یہ بات بھی عین مطابق پوری ہوئی جب 1882 عیسوی میں انگریزوں نے مصر پر قبضہ کر لیا اور 1952 تک 70 سال اس پر قابض رہے۔ اس دوران مصر کا فطری کردار یعنی مسلمانوں کی مدد کرنا رک گیا۔ اسی حقیقت کی طرف نبی نے اشارہ کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا عراق اپنا درہم اور غلہ روک دے گا، شام اپنا دینار اور اناج روک دے گا، اور مصر اپنا دینار اور غلہ روک دے گا، اور تم وہیں لوٹ جاؤ گے جہاں سے شروع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 بار فرمایا، اور تم وہیں لوٹ جاؤ گے جہاں سے شروع کیا تھا۔ مصر میں اردب غلے کی پیمائش ہے جو تقریباً 72 کلو گرام کے برابر ہے، عراق کا کفیز 36 کلو گرام کے قریب ہے، اور شام کا مد تقریباً 77 کلو گرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پر کہا اس بات پر میرے گوشت اور میرے خون کی گواہی ہے، یعنی وہ پکا یقین رکھتے تھے کہ انہوں نے نبی کریم سے یہ بات خود سنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پختگی سے گواہی دی کہ یہ بات ان کے گوشت اور خون کی طرح سچی ہے، کیونکہ یہ حدیث مستقبل کے ایک ایسے معاملے کے بارے میں بتاتی ہے جو رسول اللہ کے وصال کے کئی صدیوں بعد پیش آنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے مستقبل کی جھلک دکھائی اور بتایا کہ یہ ملک ہمیشہ امت کے لیے مددگار اور طاقت کا ذریعہ رہے گا۔ کبھی کبھار مشکلات آئیں گی اور مدد رکے گی، لیکن یہ وقتی ہوگا۔ آخر کار مصر دوبارہ اپنی اصل قوت اور کردار کی طرف لوٹے گا اور اسلام کی نصرت اور جہاد میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ دراصل مصر کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ آخر زمانے میں رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی عظیم جنگ ہوگی جسے ملحمۃ کبریٰ کہا گیا ہے۔ اس جنگ کے بارے میں ایک پورا بیان الگ سے موجود ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ اس وقت مصر اور شام کے لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور سب مسلمان اکٹھے ہو کر ایک لشکر کی صورت میں اس بڑی جنگ کا حصہ بنیں گے۔
یہ دونوں خطے اس وقت اسلام کی فوج کے سب سے بڑے مراکز ہوں گے اور یہ اہل مصر و شام کے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ لیکن یہ بات بھی واضح کرنی ضروری ہے کہ اسکندریہ کی جنگ کے بارے میں جو مشہور کیا جاتا ہے اس پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ اس موضوع پر الگ وضاحت کی جائے گی۔ آخری زمانے کے بڑے مناظر میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب ملحمۃ کبریٰ ختم ہو جائے گی تو مصر مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ بنے گا۔ اس وقت سب سے بڑی آزمائش دجال کا فتنہ اور پھر یاجوج مجوج کا خروج ہوگا۔ ان سخت ترین حالات میں مصر اور خاص طور پر طور سینا ایمان والوں کے لیے پناہ کا مقام ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دجال دنیا کے ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے 2 شہروں کے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ ایک اور صحیح روایت میں آتا ہے کہ دجال کو 4 مساجد میں جانے سے بھی روک دیا جائے گا: مسجد حرام، مسجد اقصی، مدینہ اور طور سینا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ طور فلسطین میں نہیں بلکہ سینا مصر میں ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں دجال کے فتنے کے وقت اور پھر یاجوج مجوج کے خروج کے وقت اہل ایمان کو جمع ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ اس طرح نبی کریم کی پیش گوئیوں سے واضح ہوتا ہے کہ مصر آخری زمانے میں بھی اسلام کے دفاع اور مسلمانوں کی پناہ گاہ کا کردار ادا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو وصیت کی کہ اہل مصر کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ وصیت دراصل اللہ کی خاص رحمت اور عنایت کی نشانی ہے۔ حضرت کعب الاحبار نے بھی کہا، میں مصر اور اہل مصر سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ ملک بڑے فتنوں سے محفوظ رہے گا اور اس کے لوگ بھی سلامتی والے ہوں گے۔ جو بھی اس پر برائی کا ارادہ کرے گا اللہ اسے منہ کے بل گرا دے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مصر اور تمام مسلم ممالک کو اپنی حفاظت میں رکھے، انہیں امن، ایمان اور خیر و برکت عطا کرے اور قیامت تک اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔